بہت ہی روشن خدا تعالیٰ نے راستہ میرے لیے کھولا، اور وہ انشاءاللہ ایسا راستہ ہے جس کے نتیجے میں آئندہ دور دور تک اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کی اولادوں کی راہیں بھی روشن کرتا چلا جائے گا۔ تجھے حمد و ثنا زیبا ہے پیارے، کہ تو نے کام سب میرے سنوارے، تیرے احسان میرے سر پر ہے بھارے، چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے۔ انبیاء کی یہ سنت ہے کہ وہ اپنا سب کچھ دینے کی خاطر یہ سوچتے سوچتے کہ ہم اور کیا دیں اور کیا دیں، اپنی اولادیں بھی پیش کرتے ہیں، اور بعض دفعہ ابھی اولاد پیدا بھی نہیں ہوتی تو وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ابرار کی بھی یہ سنت ہے انبیاء کے علاوہ، جیسے حضرت کی مریم کی والدہ نے یہ التجا کی خدا سے کہ اے میرے رب، جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے میں تیرے لیے پیش کر رہی ہوں، مجھے نہیں پتا کیا چیز ہے، لڑکی ہے کہ لڑکا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، مگر جو کچھ ہے میں سب کچھ تجھے دے رہی ہوں۔ بس میں نے یہ سوچا کہ ساری جماعت کو میں اس بات پر آمادہ کروں کہ اگلی صدی میں داخل ہونے سے پہلے جہاں روحانی اولاد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں دعوت اللہ کے ذریعے، وہاں اپنے آئندہ ہونے والے بچوں کو خدا کی راہ میں ابھی سے وقف کر دیں، اور یہ دعا مانگیں، اے خدا ہمیں ایک بیٹا دے، لیکن اگر تیرے نزدیک بیٹی ہونا ہی مقدر ہے تو ہماری بیٹی بھی تیرے حضور پیش ہے۔ معافی بطنی، جو کچھ بھی میرے بطن میں ہے یہ مائیں دعائیں کریں، اور والدین بھی ابراہیمی دعائیں کریں کہ اے خدا انہیں اپنے لیے چن لے، اپنے لیے خاص کر لے، تیرے ہو کے رہ جائیں، اور آئندہ صدی میں ایک عظیم الشان بچوں کی فوج ساری دنیا سے اس طرح داخل ہو رہی ہو کہ وہ دنیا سے آزاد ہو گئی ہو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی غلام بن کے اس صدی میں داخل ہو رہی ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہم خدا کے حضور یہ تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ جب یہ خطبہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے تو اس کے بعد فوری طور پر، جیسا کہ جماعت کا طریق ہے کہ خلیفہ وقت کی طرف سے جو بھی تحریک ہوتی ہے اس پر والہانہ لبیک کہتی ہے، اور اس زمانے میں ابھی یہ خطبات لائیو تو نہیں جا رہے تھے، MTA کا نظام نہیں تھا، بلکہ کیسٹ سے ریکارڈ ہو کے تو پھر دنیا میں جاتی تھی۔ تو اولین مخاطب جو تھے وہ وہی تھے جو مسجد فضل میں موجود تھے۔ خطبہ ختم ہوا ہے اور واپس ہم دفتر میں آئے ہیں تو اس کے بعد خطوط آنے شروع ہو گئے، یعنی جو حاضرین وہاں موجود تھے مرد اور عورتیں، ان کی طرف سے خطوط آنے شروع ہوئے کہ ہم آئندہ جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد عطا فرمائے گا اس آنے والی اولاد کو ہم دین کی خدمت کے لیے حضور کی اس تاریخ میں پیش کرتے ہیں، وقف نو کی تاریخ میں۔ تو اس تحریک کا ایک بہت خوبصورت پہلو یہ ہے کہ پہلے دنیا میں جماعت احمدیہ سے ایک خاص طبقہ اپنے بچوں کو وقف کے لیے تیار کرتا تھا نا، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے ہر طبقہ میں سے واقفین آ رہے ہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے 90 ملکوں سے 50,000 کے قریب والدین نے اپنے بچوں کو وقف کے لیے پیش کیا ہوا ہے، اور اس لحاظ سے یہ تحریک جو ہے یہ انٹرنیشنل تحریک ہے۔ جیسا کہ ہمیشہ کے جماعت کا شعار ہے کہ امام کی آواز پر لبیک کہتی ہے، اس تحریک میں بھی بڑھ چڑھ کر لبیک کہا، یہاں تک کہ وہ تحریک جو حضور نے فرمایا تھا کہ چند سال کے لیے ہے، وہ لوگوں کے اصرار پر اور اس کی برکتوں کو دیکھ کر پھر حضور نے اس تحریک کو اوپن کر دیا، اور اب خلافت خامسہ میں بھی یہ تحریک اسی طرح اوپن ہے اور ساری دنیا سے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ بچے جب میدان عمل میں آئیں تو میدان میں آ کر قوموں کو، اپنے لوگوں کو تباہی کے گڑھے میں گرنے سے بچانے کا اہم کردار ادا کر سکیں، اور فلاح پانے والے گروہ میں خود بھی شامل ہوں، اور نہ صرف خود فلاح پانے والے بنیں بلکہ دنیا کو بھی، دنیا کی فلاح اور
वक़ा का बाइस बने। जमात मुझे कुछ कहना है, पर है ये शर्त की ज़ाए मेरा पैगाम ना हो। सिर्फ वक्फ नौ का टाइटल मिल जाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि तुम्हारी तरबियत, तुम्हारी तालीम, तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारा बातचीत करना, तुम्हारा लोगों से मिलना जुलना तुम्हें दूसरों से मुमताज़ करे। खुशकिस्मती थी कि बचपन से ही वालिदैन ने मुझे तरीक़े वक्फ नौ में शामिल किया हुआ था, तो इस लिहाज से उनकी बचपन से इस तरफ तवज्जो थी कि तालीमी और तरबियती लिहाज से अच्छी तरह खाकसार की परवरिश करें। वक्फ होना मैं समझता हूँ मेरे लिए हमेशा से एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस रहा है, और इसकी वजह यकीन ये थी कि माँ बाप की तरफ से हमेशा तवज्जो मिलती रही है, तरगीब दिलाई जाती रही कि मैं वक्फ हूँ और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने मुझे क्या करना है ज़िंदगी में। कि शुरू से अम्मी अब्बू ने यह एहसास दिलाया हुआ था कि आप वक्फ हो, और वक्फ हो का मतलब क्या बनता है कि आपने बड़े हो के खुदा ताला के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करनी है और दुनिया के पीछे नहीं चलना। तो इस लिहाज से हमेशा ये एहसास था दिल में कि मेरा मकसद क्या है बड़े होकर बनने का। वालिदैन हमेशा तरबियत वगैरह करवाते थे इस लिहाज से कि पहले ही उन्होंने इरादा किया था कि उन्होंने मुझे वक्फ किया, तो बचपन से ही वो हमेशा इस तरह याद दहानी करवाते थे कि आप वक्फ हो, और हम चाहते हैं कि आप अपने वक्फ को कायम रखो और अपने आगे जाके जमात की खिदमत करनी। तो इस लिहाज से वालिदैन से की तरफ से भी तवज्जो रही है। और वालिदैन ने यह भी एहसास दिलाया हुआ था कि जब आप बड़े होगे तो हमने तो अपना काम कर दिया एक तरह से कि आपको हमने वक्फ कर दिया, और हमने अपनी तरफ से कुर्बानी दे दी। अब आपका काम है कि आप बड़े होके ख़ुद कुर्बानी दो और ये वक्फ जारी रखो। तो ये शुरू से एहसास था दिल में कि हाँ बड़ा होऊंगा तो मैंने वक्फ ही रहना है और वक्फ ही करना है बड़े होके। मैं और मेरे छोटे भाई इब्राहिम दोनों अल्लाह ताला के फजल से वक्फ नौ में हैं, और बचपन से मुझे ये याद है कि हमारी अम्मी हम दोनों को वक्फ नौ मीटिंग्स और क्लास पे लेके जाती थी, और फ्रॉम द स्टार्ट they always reminded us that we were special children and we had a special purpose, or we weren't like ordinary children who would be going and having normal jobs. I was always educated by my parents about what being a waqf means. I was also lucky enough to grow up in the presence of Khalifatul Masih. शुरू से ही अम्मी अब्बू ने मेरी तरबियत इस तरह की थी कि मैं वक्फ हूँ, और मुझे हमेशा याद दिलाते थे कि इंशाल्लाह आपने जो भी करना है जमात के लिए करना है, ये जो पैसा वगैरह ये वक्ती चीज़ें हैं, दुनियावी चीज़ें हैं. To be in the Waqf scheme, it's a huge blessing. To just serve the Jamaat under direct guidance of Khilafat it's priceless. हज़रत इब्राहिम ने एक ख्वाब देखा था कि वो हज़रत इस्माइल को कुर्बान कर रहे थे, तो फिर उन्होंने हज़रत इस्माइल से कहा था कि ये ठीक है, और हज़रत इस्माइल ने कहा हाँ ठीक है, तो फिर वो कुर्बान के लिए तैयार हो गए थे, कुर्बानी के लिए तैयार हो गए थे. और इससे सबक क्या मिलता है हमें? कि जिस हम बकरे को कुर्बान करते हैं उससे अपने आप को कुर्बान कर दें. फिर और हज़रत हाजा और उनके बेटे के बारे में कुछ नहीं. कुर्बान किस तरह करते हैं? बकरे को छुरी फेर देते हैं तो छुरियाँ फेरने लग जाए? नहीं, अपने आप को अगर कभी कुर्बान करना पड़े. आप लोग वक्फी ने 9 है ना, वक्फाते 9 हैं, तो यही कुर्बानी है कि एक तो अभी से ट्रेनिंग लेनी शुरू करो कि जो अल्लाह मियां के हुक्म है, अल्लाह ताला के हुक्म है उनको पूरा करना है. तेरे एहसान
چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے. دراصل تحریک وقف نو کا آغاز اور اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے اس کا پس منظر وہ اس سے پہلے بھی موجود ہے. جب تحریک جدید کا آغاز فرمایا گیا تو اس وقت حضرت مسلم موعود نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا کہ جب رات کے وقت میں سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ مجھے 50 واقفین چاہیے جو مختلف ملکوں میں جا کے کام کریں. پھر میں سوچتا ہوں کہ 50 تو بہت کم ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے. میں سوچتا ہوں کہ مجھے 100 مربیان اور واقفین کی ضرورت ہے جو دنیا کے دوسرے ملکوں میں، امریکہ میں، انگلستان میں اور انڈونیشیا میں جا کے کام کریں. اور سوچتے سوچتے میں پہنچتا ہوں کہ 100 تو بہت کم ہے، مجھے 1000 واقفین چاہیے اور مختلف ملکوں میں ان کو تبلیغ کے لیے بھجواؤں. اور اسی طرح کرتے کرتے میں اس تعداد کو 5000 اور اس سے بھی زیادہ بلکہ لاکھوں تک پہنچا دیتا ہوں. آج اگر حضور نے فرمایا کہ آج اگر میرے ان خیالات کو کوئی پڑھے گا تو سمجھے گا کہ شاید یہ شیخ چلی کی باتیں ہیں، لیکن میں بتاتا ہوں کہ میرے یہ خیالات جو ہیں یہ آسمانوں میں محفوظ رہیں گے اور ضائع نہیں ہوں گے. You should always remember that you are the group of the Jamaat whose parents have made a covenant with Allah to dedicate your lives for the cause of the Jamaat and Islam. Therefore, always understand and recognize your importance and never break the promise your parents made. اللہ تعالیٰ کی محض فضل و احسان ہے کہ موقع ملا کلاس روم میں اٹینڈ کرنے کا اور حضور کا قرب حاصل کرنے کا. اور ظاہر ہے ان کلاسوں سے بچپن میں شاید انسان اتنا احساس نہ ہو انسان کو کہ کتنی نعمت ہے، کتنا یہ اسپیشل مومنٹس ہیں ہمارے لیے، لیکن بڑے ہوتے پھر انسان کو احساس بھی ہوتا ہے. ہماری خوش قسمتی تھی کہ پیارے آقا کی خاص توجہ تھی ہم پر، اور بار بار حضور نے ہمیں وقت دیا، کلاسز ہماری حضور کے ساتھ ہوتی رہیں، پھر ملاقات کا بھی بہت دفعہ موقع ملا. جب کلاسوں میں شامل ہوتا رہا خلیفہ وقت کے ساتھ، مثلاً خلیفہ رابع کے ساتھ، تو شروع میں بہت ڈر سا لگتا تھا، اور جب بھی کسی تقریر وغیرہ کے لیے یا کوئی تلاوت وغیرہ کا موقع ملتا تھا بہت خوف سا ہوتا تھا. لیکن خلیفہ وقت کی طرف سے ہمیشہ انکریجمنٹ اور محبت کا اظہار ہوتا تھا، تو اس وجہ سے کافی اس طرح توجہ بھی رہی ہے وقف کی طرف، اور کیونکہ خلیفہ وقت کی محبت رہی ہے اس وجہ سے. And Hazur's classes definitely helped me. I mean, they were everything for me at that time. They were the only thing that I looked up to, and that was probably the only reason I dedicated my life for the service of the Jamaat. I think by attending Hazur's classes in this age, it's helped me a lot, because it's enabled me to build a stronger heart and a stronger mind in that sense, because we are the future of the Jamaat. We are going to push this Jamaat forward. So just knowing that, we have to kind of work even harder. حضرت خلیفۃ المسیح خامس سعیدۃ اعلیٰ بن نصر العزیز کے ساتھ بھی کافی کلاسز کرنے کا موقع ملا ہے، اور اس میں مجھے میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے کافی ایسیز بھی پڑھے ہیں اس کے اندر، اور حضور نے پسند بھی کیا. اپنی اس عمر کو ایک نعمت عظمیٰ سمجھو، بعد میں تاکہ تمہیں شکوائے ایام نہ ہو. I wasn't in two minds about this کہ وقف کرنا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے بارہ، کہ وقف کس شعبے میں جا کے وقف جماعت کی خدمت کرنی.
इस बात का मुझे तब एहसास हुआ कि मैंने जामिया में आना है जब मैंने हजूर ईद ताला मिन नसील अज़ीज़ की गुलशन वक्फ़ नो क्लासेस में शमूलियत की, तो उसमें देखा कि यानी आहिस्ता आहिस्ता, ये भी एकदम नहीं हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हजूर को देखा कि हजूर को पसंद है ये बात कि बच्चे या लड़के जो हैं वो वक्फ़ ज़िंदगी करके जामिया में ख़ास तौर पे जाएं. Once I realized that waqf is where I have to serve the Jamaat and understand the beliefs and ideologies of the Jamaat and spread the message of Hazrat Masih Maud, the promised Messiah والسلام, to the corners of the world, I realized that Jamia is the best place for me to go, because only there can I learn about these teachings, these beliefs. वाक़फ़ीन नौ की एक बड़ी तादाद ऐसी लड़कों और लड़कियों पर है जो दीनी इल्म हासिल करने के लिए जामिया में दाखिल नहीं होते. बहुत बड़ी तादाद है ये, और मुख्तलिफ़ मैदानों में जाते हैं. जमात को ऐसे वाक़फ़ीन की भी ज़रूरत होती है जो मुख्तलिफ़ फील्ड में जाएँ और जमात की खिदमत करें. इसलिए पढ़ाई की हर स्टेज पर वाक़फ़ीन नौ को मरकज़ से मशवरा करना चाहिए कि हम क्या करें आगे. अब यहाँ पहुँच गए हैं, अब हमने यही इरादा है, क्या करना चाहिए. एजुकेशन के हर स्टेज पे दफ्तर वक्फ़ से रब्ता रहा है और दफ्तर वक्फ़ की गाइडेंस से मैं आगे पढ़ता रहा हूँ. जब मेरी FSC मुकम्मल हुई है, फिर मैं दफ्तर वक्फ़ गया और अपने इंटरेस्ट का बताया कि मुझे आर्ट्स में दिलचस्पी है. तो उसी वक्त मेरे सामने प्रॉस्पेक्टस रखा गया कि ये यूनिवर्सिटी है, ये ग्रेजुएशन इसने नई शुरू करवाई है फिल्म एंड टेलीविज़न में. तो बस वो तो मेरे लिए हुक्म था. रहनुमाई के सिलसिले में तो मैं हर लम्हे पर हजूर को ख़त लिख कर अपनी हर बात जो उनसी है वो उनसे शेयर करता हूँ और उनसे मशवरा लेता हूँ कि हजूर मैं ये करना चाह रहा हूँ या ये मेरा आगे फर्दर प्लान है, तो आप इसके बारे में क्या हिदायत देते हैं या मशवरा देते हैं. तो उसके मुताबिक ही हमेशा मैं फ़ॉलो करता हूँ. By the grace of God, I was naturally blessed with the skills of being good at drawing and being good at maths. So with the advice of Hazur, I chose the career path of being an architect. Media related was where my passion was. So then I kind of discussed with Hazur that I would like to kind of convey this into my future as a waqf. But I started off obviously as a volunteer in MTA. उन्होंने खुद बात दी है काफ़ी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च में जाएं, क्योंकि रिसर्च करने वालों की बहुत ज़रूरत है हम जमात को, और वैसे भी रिसर्च से ही चीज़ें आगे चलती हैं. रिसर्च से ही डेवलपमेंट होती है हर चीज़ की. तो जमात की भी इंशाल्लाह इसी तरीके से होगी. तो फिर मैंने फिर फ़ैसला किया था, जब सेकंड ईयर में था मैं न्यूरो साइंस किया. मैंने पहली दफ़ा ब्रेन रिसर्च के बारे में पढ़ा और उसके ऊपर रिसर्च की ब्रेन के ऊपर. सब ने फरमाया कि आप मास्टर्स करें जर्नलिज़म में, तो वो फिर मैंने की. टाइम भी ऐसा था कि सारी एप्लीकेशंस दे दी गई थी, मगर हज़ूर को मैंने ख़त लिखा, उनकी दुआ की वजह से मुझे जगह भी मिल गई उसी साल. After finishing my A-levels, there was a meeting that I had with the central Waqf team, with the UK team. So I remember particularly going to a meeting there because they were trying to get students for Jamia as well. Unfortunately, the Jamia wasn't made at the time. I was a bit ahead, unfortunately, by a year or so. I definitely remember having that meeting with the Waqf team, and I was saying that I had interests in media-related work. It was something I was doing as a hobby, but then I thought maybe at that time I could use that to serve the Jamaat, whether it was in the capacity of Ishaat or MTA or whichever field that we felt was right to serve the Jamaat. खिदमते दीन को एक फज़ल इलाही जानो, खिदमते दीन को एक फज़ल इलाही जानो, इसके बदले में कभी तालिबे इनाम न हो.
بے شک والدین کا یہ بھی کام ہے کہ ہر بچے کی تربیت کریں اپنے، اور کوئی احمدی بچہ بھی ضائع ہونا جماعت برداشت نہیں کر سکتی. یہ سب جماعت اور قوم کی امانت ہیں. لیکن واقفین 9 بچوں کے ذہن میں بچپن سے ہی یہ ڈالا جائے کہ تمہیں ہم نے خدا تعالیٰ کے راستے میں وقف کیا ہے. اس وقت زیادہ توجہ علم کے اصول کی طرف ہے، دینی علم کے اصول کی طرف خاص طور پر. تو اس لحاظ سے ہم تیاری کر رہے ہیں کہ آگے جا کے ہم نے جیسے ہو سکے، جس رنگ میں بہتر ہو سکے، ہم نے جماعت کی خدمت کرنی ہے. یہ کام جو ہے یہ جذبے کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور اس میں حضور سے بڑھ کر اور اپنے والدین سے بڑھ کر اور کوئی موٹیویشن ہو نہیں سکتی، اور وہ مجھے الحمدللہ ملی ہے شروع سے ہی. آئندہ زندگی میں تو انشاءاللہ یہ خدمت کرنی ہے، لیکن ابھی جو جذبہ ہے اس کے تحت جب بھی کبھی خدمت کے لیے بلایا جاتا ہے کسی چیز کے لیے تو لبیک کرنے کے الحمدللہ موقع ملتا ہے. مثلا MTA میں کبھی ترجمے وغیرہ کے لیے بلایا جائے تو اس کے لیے خدمات پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور مختلف پروگرامز میں لائیو کالز لینے کی سعادت حاصل ہوتی ہے کہ کوآرڈینیشن وغیرہ کے لیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو بعض اعتراضات جماعت پر کیے جاتے ہیں اس کے بھی جوابات دینے کی سعادت حاصل ہوتی ہے. Presently I'm studying in Jamia Ahmadiyya UK. I'm going to my final year inshallah this year. Obviously I've just finished my 6th year and I'm currently finishing off my thesis, and inshallah after that I will be handed over to the Jamaat. مجلس خدام احمدیہ UK جو کہ نیشنل اس کا مال کا شعبہ ہے، فائنانس ڈپارٹمنٹ، اس میں بطور خادم مال آفس کام کر رہا ہوں، اور میرا مینلی جو کام ہے جماعت خدام احمدیہ کے جو فائنانس ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے. The skills that I gained from my studies and being a volunteer in MTA has led me to do various things within MTA. It's from camera work to editing to accompanying Hazur on his tours. وقف زندگی انہیں جہاں بھی بھیجا جائے انہوں نے تعمیل کرنی ہے اور جانا چاہیے. یہی وقف کی روح ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ان کو یورپ میں لگایا جائے. یہاں رہنے والے ہو سکتا ہے کہ اگر افریقہ میں بھیجا جائیں تو افریقہ کے سخت موسم سے پریشان ہو جائیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی خاطر وقف کر دیا تو پھر سختی کے لیے تیار رہنا چاہیے. ایز مربی سلسلہ انسان کو کبھی نہیں پتہ ہوتا کہ مستقبل میں کہاں جانا ہے اور کون سی خدمت لی جائے گی، تو اس لحاظ سے ہمیشہ ہم تیار ہیں کہ جس جگہ بھی بھیجا جائے اور جیسے نظام جماعت حضور انور ارشاد فرمائیں. انشاءاللہ مربی صاحب کو سیرا لیون بھیجا جا رہا ہے 2 ماہ کے لیے، اور اس پہ ظاہر ہے ہماری جو وقف کی زندگی ہے اس کی شروعات ایک قسم کی ہو رہی ہیں کہ الگ الگ زندگی گزارنی ان 2 ماہ کے لیے. میری خواہش بھی تھی کہ کوئی ایسی لڑکی ہو جو وقف نو میں شامل ہو، کیونکہ ذہنی لحاظ سے وہ پہلے سے تیار ہوگی اب قربانی دینے کے لیے اور وقف کو نبھانے کے لیے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو وقف کے ساتھ جس نے اپنا ساتھ نبھانا ہے اس کی زندگی اگر وہ وقف نہ بھی ہوتی تو گزارنی اس نے ایک وقف کی طرح ہی تھی. شادی کے بعد الحمدللہ زندگی کی مصروفیات تو جاری ہیں اور جماعت کی خدمت کا بھی موقع مل رہا ہے. الحمدللہ ابھی ہماری احمدیہ مسلم ویمن اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کے طور پہ صدر کے طور پہ خدمت کی توفیق مل رہی ہے. بائبل ریسرچ ٹیم کی خدمت کی توفیق مل رہی ہے، اور الحمدللہ میری پڑھائی جو کہ میرے وقف کے لیے بھی ہے، میڈیسن پڑھنے کی بھی توفیق مل رہی ہے. تو یہ سب شادی کے ساتھ ساتھ ہی جاری ہیں. Alhamdulillah, blessed with a wife like Munazza who's Waqf-e-No as well, and she's able to understand that responsibility, not just understand but also to support me as well, and I know that I've got her love and support, and that helps me in my work. And inshallah we hope that passes down to Aqib as well, and he gets that sense of sacrifice. Alhamdulillah, we were blessed with a child, and Munazza was expecting. Obviously we discussed it, and from what I can remember the discussion was so short because both of us alhamdulillah enjoyed the process of being Waqf. For us it was something that now that I've become
waqf zindagi, I wouldn't be able to do anything else. I can't imagine doing any other work. And so when I thought about our son, inshallah, when he grows up, there was only one path I could think of in my mind, and that was to go through the Waqf scheme, because I knew deep down it was going to be difficult for him. There were going to be extra responsibilities. He wouldn't have the materialistic things in life. Lekin we knew that this would be the best career path for him. And, you know, inshallah, now the responsibility lies on us as parents. When I listened to Hazur's khutbahs, and I was used to, when he used to talk to Waqf Noor, I used to listen carefully because I thought Hazur speaking to me. But then when Hazur speaks to Waqf Noor parents, now I have to listen as a parent of a Waqf Noor as well. And, you know, our responsibilities are increasing. But, you know, inshallah, we think that's best for him. And for us, it was, you know, that's the only thing we can only imagine for our son as well, to be Waqf Noor. मेरी तो हक में तुम्हारे ये दुआ है प्यारो, सर पे अल्लाह का सा